بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا۔ دیکھیں، ہم بنیادی طور پر سیاسی کارکن رہے ہیں۔ گزشتہ 40 سال سے میں نے ایک سیاسی کارکن کے طور پر پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور پھر پشتونخوا پارٹی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، اس کے پلیٹ فارم سے میں نے طویل جدوجہد کی۔ ایک کارکن کے طور پر گلی کوچوں میں نے عوام کی خدمت کی ہے۔ پھر جب میں 2013 میں PB5 اس وقت تھی، اس سے میں MPA منتخب ہوا۔ پھر 2018 میں PB31 سے میں MPA منتخب ہوا۔ تو اس دوران میں نے اپنے حلقہ انتخاب میں 25 اسکول بنائے، جس میں اس وقت 10,000 بچے اور بچیاں وہاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہی ہے۔ میں نے وہاں خان شہید کے نام سے کالج بنایا، جس میں آج PhD پروفیسر جنہوں نے برطانیہ، فرانس سے وہاں PhD کی، وہاں بچوں کو پڑھا رہے۔ اسی طرح وہاں عبدالرحیم خان مندوخیل کے نام سے 2 پبلک لائبریریاں میں نے بنائی ہے، جس میں باقاعدہ طور پر وہاں کے مقامی لوگوں کی وہاں ایز اے اسسٹنٹ لائبریرین وہاں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ وہ لائبریری آج وہاں بچے جا کر مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے غلجی کالونی جیسے پسماندہ علاقے، بڑے چاباد، موسیٰ کالونی، سریاب میل، تختانی بائی پاس، قلعہ علیزئی، قلعہ شموزی، محمود آباد، بڑیچ کالونی اور ان علاقوں میں نے اسکول بنائے، بیسک ہیلتھ یونٹ بنائے۔ وہاں میں نے عوام کے جتنے بھی بنیادی ضروریات تھی، 500 سے زائد قلعوں کو میں نے ٹرانسفارمر اور بجلی کے پولز دیے۔ 200 سے زائد میں نے وہاں ٹیوب ویل لگائے ہیں۔ آج وہاں میرے حلقہ انتخاب میں بہت ہی کم وہاں پر ٹینکر مافیا ہے، کیونکہ میں نے وہاں ہر گلی میں ٹیوب ویل بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں جتنے بھی وہاں سڑکیں ہیں، نالیاں ہیں، وہاں میں نے سب کو جو ہے نا پکی کر دی ہے۔ ایسٹرن بائی پاس، مشرقی بائی پاس کو میں نے 2014 میں وہاں میں نے اسکیم دیا، کوئی 88 کروڑ روپے کا تھا۔ 13 کلومیٹر طویل سڑک میں نے ڈیول کیریج وے بنایا، یعنی ڈبل روڈ بنایا۔ آج وہاں اسٹریٹ لائٹ لگا ہوا ہے۔ میرے حلقہ انتخاب میں کوئی 90 کے قریب جو ہے نا گلیاں ہیں ایسٹرن بائی پاس پر، سب کو میں نے پکا کر دیا ہے۔ اسی طرح 2 ڈیم میں نے بنایا ہے۔ عوام کو پہلے 2 سال میں نے اسکالرشپ دی ہے۔ 2600 اسٹوڈنٹ کو میں نے وہاں اسکالرشپ دی ہے۔ سینکڑوں کلبس کو، سپورٹس کلبس کو میں نے فنڈ دیے ہیں۔ میں دن رات عوام کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بیٹھک جو ہے نا وہ صبح سے لے کر شام تک وہاں میں موجود ہوتا ہوں۔ لوگ آتے ہیں، شناختی کارڈ کے مسائل ہے، پاسپورٹ کے مسائل ہے، تانا تحصیل کے مسائل ہے، میں وہاں موجود رہتا ہوں۔ کسی بھی علاقے کے کوئی بھی غم ہو، شادی ہو، وہاں میں شریک ہوتا ہوں۔ تو میں نے اپنے عوام کی اتنی خدمت کی ہے، اتنا وہاں ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے، جہاں پر آج سے 10 سال پہلے وہاں سرکار کی کوئی ایک اینٹ بھی وہاں نہیں تھی، لیکن میرے آتے ہی وہاں پر آج ڈیولپمنٹ کا کام اتنا بڑھ گیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت ایسٹرن بائی پاس پر لوگوں نے زمین خریدی 50 روپے فی فٹ، آج وہ 5,000 روپے ان ڈیولپمنٹ کاموں کی وجہ سے 5,000 روپے پر 1 فٹ جو ہے نا، 10,000 روپے پر مین چوک پر 1 فٹ جو ہے نا اس کی ایک قیمت ہے زمین کی۔ میں نے جو ہے نا لنک روڈ بنایا ہے، عثمان اللہ شہید جس کا پرانا نام بوسا منڈی تھا، وہاں میں نے لنک روڈ بنایا سریاب بادینی پاٹک تک۔ اور اسی طرح ایسٹرن بائی پاس سے فاروقیہ مسجد پر یہ پٹری تک میں نے جو ہے نا لنک روڈ بنایا ہے۔ عوام کی اتنی خدمت ہوئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ میں چونکہ PB45 پہ بھی ہوں اور NA263 کوئٹہ سٹی میں نے کام کیا ہے، تاجروں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، تاجروں کے مسائل میں نے اٹھائے۔ آپ گواہ رہے کہ اسمبلی کے فلور پر میں نے کوئٹہ کے شہریوں کے حوالے سے میں نے سوالات اٹھائے۔ اسمبلی کے فلور پر 500 سوالات پوچھے گئے تھے وزراء سے، جن میں صرف میرے 64 کو چھوڑ کر میرے 262 سوالات میرے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نمبر 1 پر تھا۔ تحریک التوا آپ کو پتہ ہے 12 اگست 2022 کو جب اسمبلی ختم ہو رہی تھی
تو میرے سامنے اسمبلی ممبران کے سامنے جو کتابچہ رکھا گیا عمالامہ 5 سال کا، اس میں 79 تحریک التوا پیش کی گئی تھی عوام کے فوری مسائل پر۔ اسمبلی کا اجلاس روک کر کے ہم نے بحث کی، جس میں 40 صرف میرے تھے، قراردادیں بھی سب سے زیادہ میں نے تھی، توجہ دلاؤ نوٹس بھی سب سے زیادہ میری تھی۔ میں نے ٹیچرز کو اپ گریڈیشن میں اساتذہ کرام جو ہمارا محترم طبقہ ہے وہ بھوک ہڑتال پہ تھے، تعداد میں مرگ، ان کے اپ گریڈیشن کا جو مسئلہ تھا میں نے شد و مت کے ساتھ اٹھایا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اساتذہ کرام کا اپ گریڈیشن کا مسئلہ حل ہو گیا، اب وہ اساتذہ کرام اپ گریڈ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے CNW کے ملازمین جو تھے وہ کانٹریکٹ پہ تھے، 390 ملازمین کے مستقل کرنے میں میرا بڑا اہم رول رہا ہے، قانون سازی میں میرا بڑا اہم رول رہا ہے۔ کوئٹہ کے شہریوں کے جتنے بھی یہاں پنجابی سپیکنگ ہے، اردو سپیکنگ ہے، ہزارہ ہے، پشتون ہے، بلوچ ہے، ان کے لیے میں نے اسمبلی کے فلور پر وہ آواز اٹھائی اس شد و مت کے ساتھ کہ شاید ہی کسی نے اٹھائی ہوگی۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ 263 پر کوئٹہ کے سٹی کے عوام، وہاں جتنے بھی لوگ رہے، چاہے پشتون ہے کوئٹہ سٹی میں، چاہے ہمارے جدون برادری ہے، چاہے بلوچ برادری ہے، چاہے ہزارہ برادری ہے، ان سب کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ کوئٹہ سٹی کے لوگ ایک ایک بندہ مجھے جانتا بھی ہے، میری کارکردگی سے وہ واقف بھی ہے، ان تمام اسمبلی کے سپیچز سے، ان کے مسائل کو اٹھانے سے، ان کو اسمبلی کے باہر جب بھی وہ آتے تھے، چاہے ٹیچرز آتے تھے، چاہے اساتذہ کرام آتے تھے، چاہے یونیورسٹیز کے پروفیسر آتے تھے، چاہے مزدور آتے تھے جلوس لے کر، چاہے سیاسی پارٹیاں، چاہے زمیندار، چاہے خواتین، چاہے فارماسسٹ، میں سب کے ساتھ جاتا تھا، ان کا وفد لے کر کے اسمبلی میں لاتا تھا، وزیر اعلیٰ وزراء سے ان کی ملاقاتیں کراتا، اور بہت ساروں کے مسائل حل ہو گئے۔ تو مجھے اس بات پر کہ میں ایک ایکٹیو پولیٹیکل ورکر ہوں، میں خادم ہوں عوام کا، مجھے پورا یقین ہے کہ 263 کے عوام اور PB 45 کے عوام مجھے ووٹ سے نوازیں گے، اپنی قیمتی ووٹ سے، اور انشاءاللہ میں ملی شہید عثمان خان کاکڑ نے جس طرح سینٹ میں عوام کی نمائندگی کی، ایک توانا آواز رہے، وہ تو ایک بہت بڑی عظیم شخصیت تھی۔ ان کی شخصیت کو اتنا جو ہے نا، جب انہوں نے کہا کہ مجھے گم کھاتے میں مت ڈالے، لیکن عوام نے انہیں گم کھاتے میں نہیں ڈالا۔ ان کے جنازے میں 15-16 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ آج بھی آپ نوجوانوں کے دیکھیں، ہر نوجوان کے موبائل میں ان کی تصویر ہے۔ تو انشاءاللہ میری امید ہے میں نوجوانوں کے روزگار کے لیے آواز اٹھاؤں گا، میں عوام کی خوشحالی کے لیے آواز اٹھاؤں گا، میں کوئٹہ شہر میں جو پانی کی قلت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آواز اٹھاؤں گا، میں کوئٹہ میں جو ٹریفک کا نظام ہے جس کے لیے میں نے قرارداد بھی پاس کی ہے، ٹریفک انجینئرنگ بیورو بنانے کے لیے، اس کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا۔ کوئٹہ کے صفائی کے لیے انشاءاللہ میرے ترجیحات میں شامل ہے، سیورج نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، گیس اور بجلی مہیا کرنے کے لیے، یہ تمام باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ میں روز کیسکو چیف کے پاس جاتا ہوں، اب بھی GM گیس کے پاس جاتا ہوں، واسا آفس جاتا ہوں، ایک ایک آفس میں خود جاتا ہوں۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ 8 فروری کو عوام پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہے، چاہے جس میں حلقے میں ہو، چاہے ہمارے پارٹی کا چیئرمین خوشحال خان کاکڑ ہو جو 262 سے امیدوار ہے، اور قلعہ سیف اللہ ژروب سے بھی امیدوار ہے، ان کے انتخابی نشان، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے انتخابی نشان انگور کا خوشہ، جو ایک ایسا میوہ ہے جو جنت کا میوہ ہے، ایسا میوہ ہے اگر آپ خواب میں انگور کو دیکھیں یا کھائیں تو اسے خوش آئند تصور کیا جاتا ہے، اسے اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ عوام 8 فروری کو انگور کے خوشے پر اپنا مہر لگائیں گے اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی۔